السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ پس منظر میں ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، ان چہروں کو جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس میں چائنیز اینالسٹ، ڈیفنس اسٹریٹجک اسٹڈی بہترین پروفیسر اور مفکر، دانشور، تجزیہ نگار گاؤ وکٹر، یعنی وکٹر گاؤ بہترین شخصیت وکٹر گاؤ صاحب ان چائنیز ریپرزینٹیٹیو ہیں جو کہ ایک انڈین ڈیبیٹ میں وہاں پر انہوں نے نہ صرف پاکستان اور چائنا کی دوستی کے حوالے سے بالکل سادہ زبان میں تشریح کی، جو کہ انڈینز کے لیے بڑی باعث تکلیف اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھے اور ان کو وہ بات بھاتی نہیں، اور مسلسل دیکھیے جرنلزم کا، جرنلسٹ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اینکر پرسن از ناٹ اے پارٹی۔ وہ تو پروگرام کو جب دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ آ جائے، پوائنٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر دیا جائے تو پھر اس کے اوپر کوشچن در کوشچن اٹیک نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ افسوس آیا۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنے شروع میں کہا کہ میں جرنلسٹ کے اصول سے بڑے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ ڈیبیٹ کرواتے ہیں تو اینکر پرسن کراس کوشچن نہیں کرتا، اور نہ ہی ایموشنل کیا جاتا ہے، نہ پنچ کیا جاتا ہے، نہ پن آؤٹ کیا جاتا ہے، یا ٹوسٹنگ قسم کے سوال کیے جاتے ہیں۔ بڑے ہی سادہ الفاظ میں جب آپ کسی کو گیسٹ بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں تو پھر آپ ان سے اسی طرح کیا بیہیویئر جو ہے ایک جرنلسٹ جیسا کرتا ہے، نہ کہ آپ پارٹی بن جائیں۔ لیکن کمال بات ہے کہ وکٹر گاؤ نے جس طریقے سے مفکر، دانشور اور ایک اچھے تجزیہ کے طور پر پاکستان کی جو دوستی کو نہ صرف یہاں پر انڈینز کے سامنے ایکسپلین کیا، بلکہ ان کو اچھی طرح بتایا کہ پاکستان نے کس طرح ان کو جوابی کارروائی کر کے سبق سکھایا۔ ون آف دا، میں کہتا ہوں یہ تھرڈ ورلڈ وار، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک تھرڈ ورلڈ وار جیسا ہی ماحول تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی فضائی معرکہ ہوا ہے کہ دو ایک کا تناسب تھا کہ پاکستان کے 42 جو پلینز ہیں اور ادھر 74 ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مہارت کے ساتھ پاکستان نے انڈینز کے 6 جہاز گرا دیے، وہ ان جہازوں پر جن کو ان پر وہ ناز تھا۔ تو بار بار وکٹر گاؤ صاحب اسی بات کو تشریح کرتے رہے کہ پہلے تو وہ جنرل صاحب کو ہسٹری آنی چاہیے کہ وہ جو ہسٹری ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بے مقصد کا ایسے بولنا، تو وہ جرنل بھی بس جس طرح کے ہیں بس ٹھیک ہے۔ تو وہ جرنل تو ان کو انہوں نے وہ سکھایا کہ ہسٹری پہلے جانے کہ ان کا جو چائنیز جو ان کا سارا Okay, let Victor take that. You made a number of points there. Victor, see, that was General Bakshi's point of view, and I think pretty much he's laid it out there for you. So your turn to respond to. Well, thank you very much for having me. First of all, I listened very carefully to what the Excellency the General had to say. A couple of points to start with. China acquired the Xinjiang before the time of Jesus Christ. So, read history first, General. And secondly, Tibet became part of China about 800 years ago. Again, read about history. When you talk about invasion of Tibet, it's not done by China. China and Tibet became one country about 800 years ago. That's the basic historical facts you need to study. I know you studied the military, but studying military without historical context will not make you a great military leader. That's the first point. The second point, you talked about China and Pakistan. China-Pakistani friendship and cooperation are established on solid rocks. It will never be shaken by any force in the world. So, no country in the world should second guess China-Pakistani solidarity and friendship and brotherhood and sisterhood. And such brotherhood and sisterhood did not just start in May 2025. It started quite a few decades ago. The Pakistani side and the Chinese side jointly produced the military planes, and the Pakistani side has the full benefit of all the military advances that China has made over the decades. So, don't pretend to be surprised if China and Pakistan closely cooperate in defending the legitimate of Pakistan, in defending its sovereignty and territorial integrity. Now, you talked about terrorism. I personally condemn terrorism of all colors and shapes and forms.
and we need to deal with the fundamental reasons for terrorism. But whenever there is a terrorist attack, you cannot just jump the gun and jump to the conclusion that accusing a certain other country as sponsoring the terrorist attack. Let's deal with the terrorist attacks as they are and get to the bottom of that by exhausting all investigation and inquiry before you will be justified to take military actions. From the Chinese perspective, taking military action is always a matter of last resort rather than a first resort. And I think it will be completely unjustified for India to jump the gun and to attack another country by claiming that that country is behind. Entangled with China, with Pakistan. I will not be emotional. We are on your program and it will be as composed as possible. The first point I want to make. That China and Pakistan handle China-Pakistani relations. Good, please do. Second guess. China-Pakistani relations. Whatever you want to do with Pakistan or with China, that's your decision. But let China and Pakistan handle China-Pakistan relations. Yeah, you must handle it. You must handle it. For You the- must also for the handle. audience in India. But whatever that happened as a result of the aerial confrontation between India and Pakistan is well known to the rest of the world. Everyone knows about it. We've seen it happen. We've seen it acknowledged everywhere. Yeah, We see the thing is that the Chinese system. Real confrontation, and No, no. it is not. See, the thing is, That's see, we've done what we had to. See, the thing is this. I'm saying here that for the world, it's not good. See, I tell you one thing. General Bakshi will respond. I'll be quiet now. General Bakshi can respond to you. Please, Victor. General Bakshi. Kao, you made a very pertinent point that let China, Pakistan handle their own relations. But when your relations impinge upon our national security, you gave Pakistan the nuclear designs for their first bomb. You tested their first bomb at Lebanon. 82% of weapons and equipment with Pakistan are of Chinese origin.